آئے پہلا دوسرا سلاطین نکالے، اس کا 20 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو اشعیاہ نبی اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے اس کی خاص برکت ہو۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ اور ہم نے کیا پڑھا، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں حزقیاہ کو ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، کس کے تھرو؟ جسایہ نبی کے۔ کس کے؟ جسایہ نبی خدا کا پیغام اس کے پاس لے کر آ رہا ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچے گا نہیں۔ اور حزقیاہ بیماری کی حالت میں ہے، وہ بیمار ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے کیا کیا، ہم اس تیسری آیات کو پڑھیں گے جی ذرا۔ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں۔ اب غور سے سنیں، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ خداوند میں تیری پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ وہ منت کر رہا ہے جی۔ میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کے۔ یاد فرما کے۔ اب دوسرا کام خداوند کو یاد کرا رہا ہے، جو کام اس نے خدا کے حضور کیے تھے جی۔ یاد فرما کے میں تیرے حضور سچائی جی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے خداوند تو یاد کر کہ تیرے حضور سچائی سے اور میں پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ اور جی آگے، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور جو تیری نظر میں بھلا ہے نا، جو خداوند تجھے ٹھیک لگتا تھا اور جو تیرے کلام کے مطابق ہے، میں نے وہی کیا ہے، میں نے وہی کیا ہے۔ اور دیوار کی طرف منہ کر کے سار سار رونے شروع ہو گیا۔ اب کیا اس نے کام کیے، کیا بھلے کام کیے، کیا سچائی سے چلا؟ آج یہ بھی ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت بت پرستی نقطہ عروج پر تھی اور ہر طریقے کا گناہ بدی نقطہ عروج پر تھا۔ جب حزقیاہ کی بادشاہی وجود میں آئی، جب حزقیاہ کو اختیارات ملے اور آئے، خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور تواریخ کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 28 باب اس کی 24 اور 25 آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور ادھر یہ حزقیاہ کا باپ ہے جو حزقیاہ سے پہلے بادشاہ تھا، اب اس کے کیا کام تھے، وہ کیسے کام کرتا تھا، آج ہم وہ بھی دیکھیں گے جی۔ اور آخیز نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا جی، اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اب آخیز یہ حزقیاہ کا کیا ہے؟ باپ ہے، اور خدا کے گھر کے برتنوں کو کیا کیا اس نے؟ جمع کیا پہلے، تو پھر کیا کیا؟ اسے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جی۔ آگے، اور خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کیا۔ اب خدا کے گھر کو جو ہیکل تھی کیا کیا؟ اس کو بند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بند کر دیا جی۔ اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبح بنائے۔ اس نے اپنے لیے یروشلم میں ہر کونے کونے پر، ہر اونچے مقاموں پر کیا بنوائے؟ مذبح بنوائے اپنے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے، بت پرستی کے لیے جی۔ اور یہودا کے ایک ایک شہر میں جی غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے
یہودا کے ایک ایک شہروں میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے مطلب خوشبو جلاتا تھا جی. اونچے مقام بنائے اونچے کیا بنائے؟ مقام بنائے. اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا. خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو کیا دلایا؟ غصہ دلایا. آخس بادشاہ حزقیل کے باپ کیا کیا؟ خداوند کو کیا دلایا؟ غصہ دلایا. کیوں؟ پہلے تو ہیکل میں سے برتن نکالے اکٹھے کیے، ان کو توڑا، ٹھیک ہے، ناپاک کیا. پھر ہیکل کا دروازہ بند کر دیا. جب ہیکل کا دروازہ بند ہوا، جو ادھر کہانت کر رہے تھے کاہن لاوی، ان کو نکالا گیا. وہ باہر نکل گئے، آوارہ ہو گئے، اپنے گھروں میں لوٹ گئے، اور خدا کی جو خدمت تھی، خدا کا جو گھر کا کام تھا، وہ سٹاپ ہو گیا اور بت پرستی نقطہ عروج پر آ گئی. اس نے کونے کونے پر مذبے بنوانے شروع کر دیے شیطان. اس نے ہر ایک جگہ پر جا کر بخور چلانا شروع کر دیا اور بت پرستی کرنی شروع کر دی. اور خداوند کو کیا آیا؟ غصہ آیا. کیا آیا؟ غصہ آیا اس چیز سے. اور خداوند ناراض ہوا اس چیز سے، کیونکہ ہم اگر 10 حکموں میں جب دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا حکم ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اور اس نے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو خداوند نے منع کیا تھا. اور پہلا حکم تھا اسی کو ہی اس نے کیا کیا؟ توڑ دیا. اور دوسرا خدا کی عبادت کے متعلق اس نے خدا کے گھر کے دروازے بند کروا دیے. اس کا سیدھا سیدھا یہ سائن ہے اور مطلب ہے بھائی میں زندہ خدا یہوہ کو نہیں مانتا، میں غیر معبودوں کو مانتا ہوں، میں بت پرستی کرتا ہوں، اور میں اب ایسا ہی کروں گا. میں اب ایسا ہی کروں گا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ آخس بادشاہ. اور ہم اور جب آگے جاتے ہیں سیکھتے ہیں تو پھر ہم سلاطین 18 باب میں جائیں گے اور اس کی 4 سے 6 آیات تک دیکھیں گے. دوسرا سلام جی دوسرا سلام وہی ہے. اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا. اب یہ کیا حزقیل کیا کر رہا ہے؟ اس نے اونچے مقاموں کو کیا کیا؟ دور کر دیا. اور ستونوں کو توڑا. اور ستونوں کو کیا کیا؟ اب یہ حزقیل وہ کام آپ کو میں بتانے لگا ہوں جو اس نے خدا کے لیے کیا اور خدا کو کیا کرا رہا ہے؟ یاد دلا رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ اونچے مقاموں میں ستونوں کو توڑا. جی اور یسرات کو کاٹ ڈالا. جی اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا پیتل کا سانپ جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا. جی کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے. اس کی بت پرستی کرنا شروع ہو گئے تھے. اس سانپ کی بخور جلانا شروع ہو گئے تھے. اور حزقیل نے کیا کیا؟ اس سانپ کو چکنا چور کر دیا. جی آگے. اور اس نے اس کا نام نشتان رکھا. جی اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا. ہاں جی. ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا. ہلیلویا. یہودا کے بادشاہوں میں نا خدا کا کلام فرماتا اس کی مانند ایک بھی نہ ہوا. ایسا وہ بادشاہ ٹھہرا حزقیل بادشاہ، اور خداوند نے ایسا اس سے کام لیا. اور جی آگے. اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا. جی کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا. کیونکہ وہ کیا کیا؟ اس نے خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا. جی بلکہ اس کے حکموں کو مانا. بلکہ اس کے حکموں کو کیا کیا؟ اس نے مانا. ہر ایک چیز بحال کرنا شروع کر دی. پہلے اس نے کیا کیا؟ شیطان کے، ابلیس کے، بت پرستی کے تمام مذہبوں کو توڑنا شروع کر دیا، گرانا شروع کر دیا. اور اس نے اس طور پر توجہ کی میں اپنے خدا ہی کو جلال دوں گا اور اسی کے نام کو ہی مبارک کروں گا. ہلیلویا. کیا کیا؟
جی آگے بھی ذرا پڑھ دیجیے 7 آیات پڑھ دیجیے. اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اور خداوند اس کے ساتھ رہا اور خداوند اس کے ساتھ رہا جی. اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا. اور جہاں کہیں گیا وہ کیا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. خدا اس کے ساتھ تھا، اسی لیے وہ کیا ہوا؟ جہاں کہیں بھی گیا کیا ہوا؟ کامیاب ہوا. اور ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے سلاطین اور اس کے 29 باب میں ہے. دوسرا تواریخ ادھر ہم دیکھیں گے خدا نے اپنے بندہ کو حزقیہ کو کیسے اور کثرت سے استعمال کیا. صرف یہاں تک نہیں کہ اس نے یہ مذبے گرائے، اس کے ابلیس کے کام کو ختم کیا، اور آگے بھی دیکھیں گے جو ہیکل کے دروازے اس کے باپ نے بند کر دیے تھے، جو برتن جو کاہنوں کو بھگا دیا تھا، حزقیہ ان کو پھر ادھر وہ وجود میں لے کر آ رہا ہے. جی جی 29 باب ہے، اس کی 3 آیات سے لے کے 6 آیات ہے. اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے آپ غور سے سنیں، اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں پہلے ہی مہینے میں، یہ نہیں میں اب بادشاہ بناؤں تو چل میں کو 6 مہینے ٹھہر جائے، اپنی سلطنت کے پہلے مہینے میں جی خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا. خدا کے گھر کے ہاللیلویا. اس کے باپ نے کیا کیا تھا؟ دروازوں کو بند کر دیا تھا. لیکن حزقیہ نے آ کر جب اس کی سلطنت آئی تو دیکھیں وہ کیسا جذبہ ہوگا اس میں، وہ کتنی دیر سے اس چیز کے لیے تڑپ رہا ہوگا. اگر مجھے خداوند اس چیز پر لے کر آئے، مجھے یہ اختیارات دے تو آج میں ہیکل کے دروازے کھول دوں گا. اور اس نے پہلے ہی شروع ہی اس کام سے شروع کیا. ہاللیلویا. اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے کسی سے میٹنگ نہیں کی، اس نے صرف اپنا کام کیا اور حکم دیا اور وہ ہیکل کے دروازے کھول دیے. ہاللیلویا. جی آگے دیکھیے. اور ان کی مرمت کی. اور ان کی کیا کی؟ مرمت کی. جی جی جی. اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا. اب غور سے سنیں، جو کاہن اور لاوی بھاگ گئے تھے نا، کیوں؟ کیونکہ ہیکل بند ہو گئی، وہ تو انہوں نے تو تھوڑی بیٹھے رہنا سی، ٹھیک ہے، ان کو جانا پڑا. پھر وہ کاہن اور لاویوں کو لے کر آیا جی، اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا. تو مشرق کی طرف ایک میدان میں کیا کیا؟ اکٹھا کیا. اور ان سے کہا، اے لاویو میری سنو. اے لاویو. لاویوں کو قبیلے کو نا خدمت دی گئی تھی، کہانت وہی کرتے تھے، ہیکل کی خدمت کو سر انجام وہی دیتے تھے. یہ بھی ٹاپک ہے لیکن یہ میں آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گا، ٹھیک ہے. اے لاویو اپنے آپ کو کیا کرو؟ میری سنو. جی تم اب اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو. پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کو پاک کرو، اور پھر اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو جو ہیکل ہے اسے کیا کرو؟ پاک کرو. جی. اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو. اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو. آگے جی. کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہاں جی جی. اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا. جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں کیا ہے؟ برا ہے، وہی کیا. جی جی. اور خدا کو چھوڑ دیا. اور خداوند کو کیا کیا؟ انہوں نے چھوڑ دیا. اور خداوند کے مسکن سے منہ پھیر لیا. اور خداوند کے مقصد سے کیا کیا؟ منہ پھیر دیا. یہاں تک بھی نہیں، آگے بھی دیکھیں جی. اور اپنی پیٹھ اس کی طرف پھیر دی. اور اپنی پیٹھ اس کی طرف پھیر دی. اس قدر سخت دل ہو گئے تھے، اس قدر بت پرستی کروا گئے تھے. لیکن مبارک ہے حزقیہ کا خدا
جس نے اس کو اس چیز کے لیے اس کام کے لیے چنا. جب وہ آیا وجود میں تو اس نے ہر ایک چیز کو بحال کرنا شروع کر دیا. اپنے ملک سے نجاست کو ختم کیا, ہر طریقے کی بت پرستی کو ختم کیا, ہر طریقے کے جادو ٹونے فالگیروں کو ختم کیا اور زندہ پاک یہوہ کی پرستش کو بحال کیا, اس کی ہیکل کو بحال کیا, برتنوں کو ہر ایک چیز کو پاک کیا, کاہنوں کو لاویوں کو حکم دیا بھئی خود کو پاک کرو اور اس ہیکل کو بھی پاک کرو کیونکہ خدا کی عبادت کا کام شروع ہو اور ابلیس کے کاموں کا کام خاتمہ ہو جائے. ہاللیلویہ. اور یہ باتیں تھی جو وہ خداوند کو یاد دلا رہا تھا. جو میں نے باتیں آپ سے کی نا, یہ باتیں تھی جو حزقیل جب بیماری میں تھا, جب جسایا اس کے پاس آیا, اور جب جسایا اس کے پاس آیا تو خدا کا پیغام لے کر آیا, اور پیغام جب لے کر آیا تو اس نے بولا حزقیل اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تو جیے گا نہیں بلکہ مر جائے گا. اور حزقیل دیوار کی طرف منہ کر کے زار زار رونے شروع ہو گیا, خدا سے منت کرنے شروع ہو گیا, التجا کرنے شروع ہو گیا اور خداوند کو بولنے شروع ہو گیا, خداوند میں سچائی سے پورے دل سے تیرے حضور چلتا رہا ہوں, یاد کر. یہ باتیں تھی میرے لوگوں, خدا کے لوگوں, جو خداوند کو وہ یاد کروا رہا تھا, خداوند کو یاد کروا رہا تھا. اور جب خداوند کو یہ یاد کروا رہا تھا تو ایسا خدا نہیں کہ وہ آپ کے لیے میرے لیے حزقیل کے لیے نہ بولے کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. ہاللیلویہ. تو پھر ہم جب دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اس نے اپنے قوت کو, اختیار کو رائٹ طور پر استعمال کیا, پوری مضبوطی سے استعمال کیا, سچائی سے استعمال کیا, اختیار کے ساتھ استعمال کیا, اور خدا کے آگے جھک گیا. اور خداوند کے نام کو اس نے مبارک کہا. اسرائیل میں پھر سے خدا کی حمد و ستائش ہونی شروع ہو گئی, پھر وہ ہیکل بحال ہو گئی, پھر وہ قربانی کا سسٹم شروع ہو گیا, پھر اس کے حکم کی جو نافرمانی کی جا رہی تھی پھر اس کے حکموں کی وفاداری شروع ہو گئی. حزقیل خداوند نے اسے استعمال کیا اور حزقیل مبارک ٹھہرا. ہاللیلویہ. جب وہ مبارک ٹھہرا تو پھر واپس جائیں گے 20 باب میں اور خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے جی خداوند پھر جسایا سے کیا کلام کرتا ہے اور جسایا کو کیا کہتا ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں جی, آگے 4 آیات سے پڑھے, 20 باب 4 آیات سے. اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا. اور ایسا ہوا جسایا اس کو پیغام دے کر ابھی شہر کے بیچ میں ہی پہنچا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا, اور خدا کا کلام پھر جسایا پر نازل ہو گیا. لوٹ اور میری قوم کے پیشوا, لوٹ جسایا واپس جا اور میری قوم کے پیشوا جس کو میں نے چنا ہے حزقیل سے جا کر کہے خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے, خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے, میں نے تیری دعا سنی, میں نے تیری دعا سن لی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میں نے تیری دعا سن لی جی, اور میں نے تیرے آنسو دیکھے, اور میں نے تیرے آنسو بھی دیکھ لیے. جی پڑھے پڑھے. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا. اب وہ خدا سے کیا کرے کیونکہ وہ کیا تھا, بیمار تھا. خدا نے پہلے کیا کہا, دیکھ میں تجھے شفا دوں گا, صحت دوں گا, تندرستی دوں گا, سلامتی دوں گا. اور اس کے بعد اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا. اور تیسرے دن جو تو نے گھر میرے لیے بحال کیا ہے نا, جب تو نے قربانی کا شکر گزاری کا ایک سسٹم شروع کیا ہے, عبادت کا سسٹم شروع کیا, تیسرے دن تو میرے کہاں جائے گا, گھر میں جائے گا جی. اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. ہاللیلویہ. میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. اور میرے عزیزو یہ زندگی اس کی ہے
یہ جان اس کی ہے، حزقیل اس کا تھا، اس کے کام اس کے تھے، اور جب وہ کام کرتا رہا اور اس نے اوور ٹائم وقت مانگا اور اس نے پھر بھی اپنے زندہ پاک یہوہ کے ہی نام کو جلا دیا، اور آج ہم روح القدس کے وسیلہ سے، آج خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے بدن ہے جو یہ خدا کی ہیکل ہے، خداوند کے رہنے کی جگہ ہے، اسی طرح جیسے حزقیل نے ہر ایک نجاست کو، ہر ایک طریقی کو ہیکل سے نکالا ڈالا، اسی طرح اپنی ہیکل کو آج پاک کریں، کیونکہ حزقیل کیا پورے دل اور سچائی سے کیا کرتا رہا، خدا کے ساتھ چلتا رہا، آج ہمیں پورے دل اور سچائی سے خدا کے ساتھ چلتا رہنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم دعا کریں گے اور آپ کی اور میری دعا سے خدا لوگوں کی بھی عمر دراز کرنا شروع کرے گا، وہ بڑھنا شروع ہوں گے، وہ ترقی کرنا شروع ہوں گے، ان کے بچے بابرکت ہوں گے، ان کے گھرانے بابرکت ہوں گے، کیونکہ آپ یسوع کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، اور کیونکہ آپ بیش قیمتی ہیں، آپ کی کوئی قیمت نہیں، یسوع اللہ کی کوئی قیمت نہیں، یسوع اللہ میں شفا ہے، اور یسوع نام میں اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے اور مردہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج اس خدا سے تب وہ حزقیل واقف تھا، اسرائیل کو ہم واقف تھی، اور آج یسوع کے وسیلہ سے ہم بھی اس خدا سے واقف ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر کیوں نہ خدا کے بڑے بڑے کام کریں، کیوں نہ ہم اپنی ہیکلوں کی جو ہمارے بدن ہیں ان کے اگر دروازے کسی طور پر بند ہو گئے ہیں تو آج کھول دیں، کیوں نہ خدا کے گھر کے لیے، اس کے لیے ہم بڑے بڑے پلان کریں، کیوں نہ اس کی بادشاہی کی تیاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ ریڈی ہیں؟ جی آگے بھی ذرا پڑھ دیں ذرا۔ بڑھاؤں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھوں سے بچا لوں گا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ اسور کے ہاتھوں سے بچا لوں گا، تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے بھی نا تجھے میں محفوظ رکھوں گا۔ جی اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر، میں اپنی خاطر اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اب اس شہر کی کیا کروں گا؟ حمایت کروں گا۔ جی پڑھ دے ذرا بار آیا جائے۔ اور یسایہ نے کہا انجیر کی ٹکیاں لو، انہوں نے اسے لے کر گھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ تب وہ کیا ہو گیا؟ ہم نے دسیا نہیں کہ اچھا ہو گیا، اور وہ تب اس نے جیسے اس نے انجیر کی ٹکیاں بولی اور یسایہ نے وہ حزقیل نے ویسا کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ چنگا ہو گیا۔ جی آگے۔ اور حزقیل نے یسایہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب غور طلب باتیں ہیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں۔ دیکھیں حزقیل بادشاہ ہو کے خدا کے حضور سچائی سے پورے دل سے اس کے حضور چلا، ٹھیک ہے، اس نے اس کے حکموں کو مانا، اور جب وہ خدا کے حضور گیا تو خدا نے اپنے بندہ داؤد کی عوض، کیونکہ اس کے باپ دادا تھا وہ اور خدا کا بندہ تھا، اسے برکت دے دی اور شروع کر دی، اس کی عمر کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اگر ہم خداوند میں رہ کر جیئیں گے تو یسوع کے نام سے آپ کے گھرانے یسوع کے نام سے لمبا جیئیں گے، خداوند کے کام کریں، خدا آپ کو برکت دے گا، سلامتی بخشے گا، اور ہر طریقے سے خود کو تیار کرنا شروع کر دیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔